آپ کا کہ لوگوں نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے، کیا کچھ کہیں گے؟ کتنا چیلنج تھا آپ کے لیے ایز انڈیپینڈنٹ، آلدو کہ آپ پہلے نیشنل کانفرنس کے ساتھ تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ بدر. بالکل بہت بڑا چیلنج تھا، اور انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑنا یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے. یہ اتنا مشکل ہے کہ آج مجھے اندازہ ہے اس بات کا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی. لوگوں نے جو میرے ووٹر اور سپورٹر تھے، انہوں نے مجھے والہانہ پیار دیا، جوش جذبے کے ساتھ انہوں نے 25 تاریخ کو ووٹ دیا، اور میرے اللہ کی مہربانی تھی. لوگوں کے دل جو تھے وہ میری طرف موڑ دیے تھے. ورنہ ہندوستان کے سب سے دو نیشنل پارٹیاں بی جے پی اور کانگریس کے بڑے اسٹالوارڈ لوگ وہاں ہیں، لیکن جو اصل منڈیٹ ووٹر سپورٹر ہی ہے سب کچھ، تو میرے رب نے ہمیں کامیابی دی. پہلے ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ حصہ لینا، پھر دوبارہ نیشنل کانفرنس کو سپورٹ کرنا، تو سب بتائیں کہ نیشنل کانفرنس کو سپورٹ کرنے کی کیا وجہ بنی آج؟ اصل میں اس وقت بھی مجھے جو منڈیٹ نہیں دیا گیا تھا، تو کانگریس کا اتنا پریشر تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے مجبور ہونا پڑا ان کو. تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، انسان کو کسی جگہ کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ جو نیشنل کانفرنس کی ہائی کمانڈ تھی ان کی کوئی مجبوری بنی، تو انہوں نے رجوری پونچھ کی 2 سیٹیں جو تھی وہ بالکل کانگریس کا زبردست، اور کانگریس کا پریشر ہی صرف رجوری پونچھ کے لیے تھا، کیونکہ یہ چیزیں جو تھیں ان دنوں ہم یہاں ہی تھے جب اس کی الائنس کی بات چل رہی تھی. نیشنل کانفرنس نہیں الائنس چاہتی تھی، لیکن پھر کچھ مجبوریاں بنتی ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے وہ کر لیا. تو ہم چونکہ نیشنل کانفرنس میں آگے تھے، تو مجبوری تھی کہ ہمیں منڈیٹ نہیں دیا. پارٹی کی مجبوری ہو سکتی ہے، ہوئی بھی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب کر دیا تو پھر ہمیں مڑ کے اپنے گھر واپسی جو ہے، میرے خیال سے میں اپنی بات کرتا ہوں، تو میں نے یہی لگا کہ بہتر یہی ہے. اور پھر میرے جو ووٹر ہیں سپورٹر ہیں ان سے بھی میں نے مشورہ کیا، ان سے مشاورت لی. تو پھر اس کے بعد میں یہاں انہوں نے مجھے انوائٹ کیا، مجھے بلایا، تو پھر میں آج صبح آیا. تو ہم نے وہاں جوائن نہیں ہوئے ہیں، ہم ان کو آؤٹ سائڈ سے سپورٹ دے رہے ہیں. جی ہاں. تو آخری سوال میرا ہے کہ پیر پنچال اگر چناب ویلی کی ہم بات کرتے ہیں، ایک اچھی ریپریزنٹیشن ہے اس وقت وہاں پہ. یہ جو نئی حکومت آئے گی، آپ کہاں خود کو دیکھ رہے ہیں اور اس پورے بیلٹ کو؟ سر دیکھیے، جو پیر پنچال کا ایریا ہے اس میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. میں اپنی کنسٹیچوئنسی کی بات کروں گا کہ 10 سال ہو گئے ہیں وہاں کوئی ریپریزنٹیشن نہیں تھی. ہر جگہ یہ حالت ہے، لیکن ہمارا چونکہ ایک بیکورڈ علاقہ ہے، بارڈر ایریا ہے، پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پانی کی، بجلی کی، ہیلتھ سیکٹر، ایجوکیشن سیکٹر بالکل ڈیفنکٹ ہیں، اور اسکولوں میں سٹاف نہیں ہے. تو اب اس کے بعد ہم کام سب سے پہلا جس میں ہم نے جدوجہد کرنی ہے انشاءاللہ تعالی، اسٹیٹ ہوڈ ہمیں ملنی چاہیے. وہ ہماری لڑائی ان کے ساتھ رہے گی. تو اس کے بعد جو بھی وہاں ڈیولپمنٹ، جو وہاں اس کا ٹورزم کا، میں اپنی کنسٹیچوئنسی کی بات کروں کہ وہاں ٹورزم کا بہت سکوپ ہے، کیونکہ شپہیوں کے ساتھ میری کنسٹیچوئنسی ملتی ہے. اس پہ زیادہ زور دیں گے تاکہ ہمارے بچوں کو، جو وہاں پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے ہارٹیکلچر ہے. کوشش کریں گے اپنی طرف سے کہ اچھے طریقے سے لوگوں کی جتنی بھی توقعات ہیں ان کے اوپر پورا اترنے کی کوشش انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. شکریہ.